الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 سے اونورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا اور قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ بھی اندادا، انداد ند کی جمع ہے۔ اور یہاں پہ پہلے میں یہ ترجمہ واضح کر دوں کہ ند کس کو کہتے ہیں؟ ند کہتے ہیں شریک کو۔ من یتخذ من دون اللہ اندادا، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں یا خدا کا ساجی بناتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں گویا لا کھڑا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی اور جگہوں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں، یعنی مقابلتاً، کیونکہ اللہ وہ واحد ذات ہے جو ساری کریشن کا واحد کریٹر ہے، ساری مخلوق کا واحد لا شریک خالق ہے، خدا ہے، رازق ہے اور سب کچھ ہے۔ نبیوں کو اسی نے پیدا کیا، نیکوں کو، بدوں کو، کافروں کو، مسلموں کو، سب کو، ساری کائنات کو، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، چرند پرند، سارے جاندار اسی کی تخلیق ہیں۔ لہٰذا اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بار بار وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، بعین ہی اسی طرح آج بھی بائبل کے اندر بے شمار آیات ایسی ہے۔ جب ہم بائبل کہتے ہیں تو بائبل سے مراد صرف انجیل نہیں ہے، بلکہ بائبل جو ہے اس سے مراد یہ تینوں کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، تو اس کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی، یعنی تینوں کتابوں کے اندر، تورات، زبور، انجیل کے اندر کئی آیات بالکل آج بھی واضح ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ند نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کو کوئی مثال نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی اسی طرح سے بہت ساری ایسی ورسز ملتی ہیں جن کے اندر یہی وضاحت ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسری ہستیوں کو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں، اور پھر یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا شریک بنا کے ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ، حالانکہ بندہ مخلوقات سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے خامن سے، اپنے یار دوستوں سے، جو مال سے یا چھوڑی جو بھی محبت کے وہ اپنے ایک تقاضے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اس نے ہمیں موت دینی ہے، اس نے ہمیں یہ سارے جو ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں اس کی پرمیشن سے کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی محبت کا جو تقاضا ہے وہ ان تمام تر محبتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو بھی، تو یہ اس طرح سے ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور پھر بلکہ اللہ نے خود اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اس کا مطلب وضاحت ہو گئی کہ جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ اللہ سے ہے،
محبت تو بندہ تمام انسانی رشتوں میں ہے، ان سے کرتا ہے بندہ، نبیوں سے بھی کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی کرتا ہے، اور رشتوں کے حوالے سے بھی محبتیں ہیں ساری، لیکن سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو محبت ہے، جو سب سے بڑی محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور وہ بئی معنی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہی یہ ساری ہمیں جتنی بھی یعنی نعمتیں ہیں وہ بخشی ہوئی ہیں، اور اسی کے ہم مرہون منت ہیں، اسی کے ہم احسان مند ہیں کہ اس نے ہمیں ہم پر احسان کر کے یہ ساری جو نعمتیں ہمیں بخشی ہوئی ہیں، اسی کا کرم اور فضل ہے سارا۔ تو اس حوالے سے سب سے بڑی محبت کا جو حقدار ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالی سے مومن جو ہیں وہ سب سے بڑی محبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جب یہ ظالم لوگ، یہ مشرک لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت و طاقت کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر امتحان کے لیے کچھ ٹائم کے لیے سارے انسانوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، کچھ یعنی محدود حد تک کے لیے کہ انسان اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی انسان فرض کرو اگر قتل کرنے لگتا ہے کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل نہیں کرتا، اس کی گئی ہوئی گولی کو روکتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ کو اس وقت شل نہیں کر دیتا، اس کو یہ کہا ہے کہ یہ تو اگر تو کرے گا تو اس کی سزا بھگتے گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور صلاحیت کو اس گندے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، مثلا چوری کر رہا ہے، یا وہ قتل کر رہا ہے، یا وہ زنا کر رہا ہے، یا وہ کوئی بھی ظلم زیادتی جھوٹ یہ وہ خراب کام کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی اس قوت اور طاقت سے غلط کام کر کے اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحق بنا رہا ہے، یعنی اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ جیسے ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور آگے ریڈ لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ ریڈ لائٹ مجھے اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ میں نے اب یہاں اس روڈ کو کراس نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ دیکھتا ہے نہیں کوئی نہیں میں نکل جاتا ہوں، مجھے کون روکتا ہے۔ تو اب جب وہ نکلے گا تو اگر ای چلان والا سسٹم ادھر لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اس نے اس کی گاڑی کے جو ہے وہ کیپچر کر لینی ہے اس کی تصویر، اور اس کا جناب چلان اس کے گھر پہنچ جائے گا کہ بھئی تم نے یہ غلط کام کیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اس کو روک ہی دیا جاتا، روکا اس لیے نہیں کیا کہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا، اگر تم نے کیا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یعنی یہ ظالم لوگ، یہ مشرک، یہ کافر، یہ منافق جو ہیں، جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اس دن تو ان کو یہ ساری چیز اس وقت واضح ہو جائے گی کہ ان القوۃ للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری اللہ کی ہے اور تھی اس وقت بھی، ابھی بھی اللہ کی قوت ہے ساری۔ اب اگر ایسا نہ ہو کہ ساری یعنی انسان یہ سمجھے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان اپنے آپ کو موت سے ہی بچا لیتا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا آزاد ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرتا، وہ کبھی نہ مرتا، وہ اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ ٹائم کے لیے لمیٹڈ چیزیں بندے کو دی ہیں کہ چلو یہ تو کر لے اور تو کر سکتا ہے، یہ صحیح یہ غلط، اس پر تجھے عذاب ملے گا، اس پر تجھے اجر ملے گا، اس پر تجھے جنت ملے گی، اس پر تجھے جہنم ملے گی، یہ سارا واضح کر کے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ تو کرے گا تو یہ ملے گی، یہ کرے گا تو یہ ہوگا۔ لہٰذا اب جب موت کا وقت آتا ہے تو موت پہ اگر بندہ کتنا بھی کہتا رہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ پروردگار میری موت میں تھوڑی سی تاخیر کر دے تاکہ میں اب توبہ کر لوں، تاکہ میں ایمان قبول کر لوں، تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں، تاکہ میں نیکوکار ہو جاؤں، تو نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز کسی کی موت میں تاخیر نہیں ہوتی جب بھی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ بات تو دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری قوت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اسی کا سارا اختیار و اقتدار ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی اس ٹائم ان کو کہ اللہ کا جو عذاب ہے یہ شدید عذاب ہے۔ یعنی دنیا کے اندر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو پوچھنے کے لیے گئے جب وہ بیمار تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مریض کو دیکھا، صحابی کو دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے وہ بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا، چوزے کی طرح اس کی حالت ہو گئی تھی اور بالکل سوکھ گیا تھا بیماری کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم تو اتنا کمزور ہو گئے بیماری کی وجہ سے، تو تم نے کوئی دعا شعا کوئی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں، بیماری میں یہ دعا مانگنی ہے، خوشی میں یہ دعا مانگنی ہے، مصیبت میں یہ دعا مانگنی، دعائیں سکھائی ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ہیں، حدیثوں میں بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دعائیں مانگی تھیں اس بیماری کے اندر اپنے لیے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے مجھے سزا دینی ہے تو مجھے دنیا میں ہی سزا دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ پوزیشن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کون ہے جو اللہ کی سزا کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی پکڑ کو برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی سزا برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ، یہ دنیا کی سزا تھوڑی ہے کہ بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، اس کو کوڑے ماریں گے، یہ دنیا کے کوڑے تھوڑی ہیں۔ یا یہ جو ہم آگ، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ آگ سخت بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو بھی بندہ مجرم بن کے مرے گا اور وہاں آخرت میں جائے گا تو اس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو نہ وہ وہاں مرے گا نہ جیے گا، یعنی موت تو وہاں آنی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ آگ اس آگ سے کہیں سخت تر ہے، لیکن اس کے باوجود اس آگ میں وہ جلے گا بھی ہر وقت، ہمیشہ، اور کبھی نکالا بھی نہیں جائے گا، اور اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا گوشت پوست جسم جلد گل سڑ جائے گا جہنم کی آگ سے تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو معاً بعد فوراً اسی ٹائم جو ہی جلے گا دوسری جلد، دوسرا جسم اسی ٹائم پیدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، کیونکہ یہ ہمیشہ اسی طرح سے اس کو عذاب بھگتنا ہے۔ یعنی اس میں یہ تھوڑی ہے کہ دنیا میں گولی ماری بندے کو، وہ 2 4 10 منٹ میں، گھنٹے میں ختم ہو گیا، یا اس کو آگ میں جلا دیا تو گھنٹے 2 میں وہ جل کے راکھ ہو گیا، ایسا نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دیکھیں گے نا یرون العذاب، تو ان کو یہ پتہ چلے گا ان اللہ شدید العذاب، کہ اللہ کا جو عذاب ہے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم اس طرح دعا کیوں نہیں کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے، آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے، اور جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس طرح سے دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ مجھے آخرت میں سزا دینی ہے تو دنیا میں دے دے، نہیں، ہرگز نہیں، ایسے نہیں۔ بہت سارے جاہل لوگ ہمارے جو ہیں، ظاہر دین سے جب نہ وقفیت ہوگی، جب دین کی باتیں نہ پڑھیں گے، نہ سنیں گے، نہ سمجھیں گے، تو اسی طرح کی پھر جہالتیں بہت ساری سننے میں آتی ہیں ہمارے مسلمانوں سے۔ تو یہ کبھی بھی اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، غفار ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ بندے سے دن میں کتنی مرتبہ بھی غلطی ہو جائے، بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے، پکی توبہ کر لیتا ہے، چاہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، ندامت اور احساس ندامت کے آنسو بہاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اگر بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو بندوں کے حقوق جو ہیں، کسی کا یعنی مال ہے یا جان ہے یا جو بھی اس سے متعلق ہے، وہ اس کا مطالبہ ضرور کرنا ہے، لیکن اگر باقی جو معاملات ہیں یعنی کسی بندے کا اس میں حق نہیں ہے کسی بھی طرح کا جانی مالی،
تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی، چاہے وہ گناہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، 1 ہو 2 ہو 100 ہو سینکڑوں ہو، ان کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک نہیں، کئی آیتیں کئی حدیثیں ہیں جن سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، جب توبہ کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے یوں سمجھیں کہ جیسے بندے کے ہاتھ بار بار گندے ہوتے ہیں اور بار بار دھوتا ہے، بار بار گندے ہوتے ہیں اور بار بار دھوتا ہے، تو وہ ہاتھ صاف ہوتے ہیں، پھر گندے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ دھوتا ہے کسی بھی صابن سے، ڈٹرجنٹ سے، تو وہ دھل جاتے ہیں صاف۔ اسی طرح سے بالکل توبہ ایک ڈٹرجنٹ ہے جس سے آپ کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث سے بالکل واضح طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کا حق ہے، کسی کی غیبت ہے، کسی کا پیسہ ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو جانی مالی کسی بھی طرح کا چھوٹا بڑا نقصان دیا ہے، اس کا مداوع اس سے لازمی کرنا ہے، اس سے ضرور معافی مانگنی ہے۔ بہرحال تو اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت تر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں ہی بندے کو معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اسی میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ پھر فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی پیروی کرتے تھے غلط کاموں میں، اپنے ان لوگوں کی جن کی وہ غلط معاملات میں جو ہے وہ یعنی اتباع کرتے تھے، تو جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اب ان کے اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ قطع تعلق ہو جائے گا، اسباب ان کے ملاپ کے ختم ہو جائیں گے۔ ظاہر کہ یہ دنیا میں تو ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی اتباع کریں گے تو یہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اب وہاں پہنچ کے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے جو یعنی نافرمان لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو کافر منافق لوگ ہیں، وہ اپنے جیسے دوسرے بڑے کافروں یا مشرکوں کی جب وہ اتباع کرتے ہیں تو آخرت میں جا کے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ متقین ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی ہے سورۃ شورا کے اندر کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی الا المتقون، مگر متقین کی جو دوستی ہوگی وہ وہاں قائم رہے گی۔ یعنی نیک جو لوگ ہیں ان کی دوستی تو قائم رہے گی، لیکن جو برے لوگ ہیں ان کی دوستیاں جو ہوں گی یا ان کا جو اتباع یا دنیا میں ایک دوسرے کے لوگ کرتے تھے وہ ساری دشمنی میں بدل جائے گی۔ وتقطعت بہم الاسباب، ان کے آپس کے تعلقات اور اسباب بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، وہ لوگ جو اتباع کرتے تھے اپنے ان بڑوں کی غلط کاموں میں، کفر میں، شرک میں، منافقت میں، گندے کاموں میں، تو جب یہ وہاں پہنچیں گے اور یہ دیکھیں گے ان حالات کو اور ان لوگوں کو، تو یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو، لو ان لنا کرۃ، اگر دنیا میں ہمیں ایک بار پھر موقع ملے جانے کا، تو فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح سے منقطع ہو جائیں گے، ان سے تعلق ختم کر لیں گے جیسے انہوں نے ہم سے تعلق ختم کر لیا۔ یعنی ہم تو یہ سمجھتے رہے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، اور غلط کاموں میں ہمیں انہوں نے لگائے رکھا، اپنے پیچھے لگائے رکھا، اور آج جب یہاں ہم پہنچے ہیں تو یہ تو خود ظاہر ہے کہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو ہم بھی ان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے ہم سے تعلق ختم کر لیا ہے، تو ہم بھی اگر ہمیں موقع ایسا، حالانکہ ایسا ہونا تو ہے نہیں، یہ تو صرف ان کی حسرت کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یعنی یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہو ایک بار پھر، تو ہم بھی ان سے اسی طرح سے برات ظاہر کریں گے، ان سے تعلق ختم کر دیں گے جیسے ان لوگوں نے ہم سے تعلق ختم کر دیا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم،
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے ان کے اعمال حسرتوں کی وجہ سے، کہ ان پر حسرت ہو اس بات کی کہ کاش یہ تو غلط لوگوں کے پیچھے لگے رہے، غلط لوگوں کی اتباع کرتے رہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو یعنی دیگر مذاہب میں جیسے لوگ ہیں، ان کے جو بڑے بڑے سرکردہ ہیں، ان کے جو راہبان اور یعنی راہب ہیں، یا ان کے پادری ہیں، یا ان کے جو اسکالرز ہیں مذہبی، وہ ان کو جو ہے بتاتے ہیں کہ نہیں سچ یہ ہے، یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے، ایسے ہے، اور اس طرح سے ان کے پیچھے ان کی عوام جو ہے وہ جانوروں کی طرح سے چلی جا رہی ہے۔ تو یہ کہ ہمارے یہ جو بڑے ہیں، ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا تھا، تو اب یہ جو ان کی عوام ہے یہ کہیں گے کہ افسوس کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح سے برات ظاہر کریں، اور ہم کبھی بھی ان کی اتباع نہ کریں کہ جیسے انہوں نے آج ہمیں دھوکہ دیا اور ہمیں دنیا کے اندر یا اپنے پیچھے لگائے رکھا تھا انہوں نے، اور ہمیں تو دین کا علم تھا نہیں، ہمیں تو سچ کا پتہ تھا نہیں، تو ہم نے تو ان کو یعنی کہ اتباع کیا تھا ان کا، اور آج یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دکھاتا ہے ان کے اعمال کہ ان کو حسرت ہو، ان کو افسوس ہو اس بات کا کہ کاش وہ ان کی اتباع کرنے کے بجائے وہ دین حق کو فالو کرتے، دین حق کو پڑھتے، دین حق اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے، تو آج ان کو یہ حسرت اور افسوس کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ جہنم کی آگ سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، یعنی اب یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور کبھی بھی ان کو جہنم کی آگ سے باہر نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ جہنم کے اندر جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہیں گے، نہ تو ان کو موت آئے گی، نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، تو اس طرح سے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو یہ جو حلال طیب رزق ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر پیدا کیا ہے اسے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں برائی بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کرو، برائی کرو، گندے کام کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا اسلام سے، دین سے حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ شیطان کے بہکاوے میں، پھسلاوے میں، وسوسے میں آ کے اس طرح کی باتیں خود سے کریٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رازق تمہارا میں ہوں، میں نے تمہارے لیے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس میں تمہاری زندگی کی تمام تر چیزیں تمہارے لیے میں نے پیدا کر دی ہیں، تمہارا رہنا، تمہارا پہننا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا ایون مرنا، اور مرنے کے بعد کیا تمہارے جسم کے ساتھ ہونا، یہ سارا میں نے اس میں تمہارے لیے کر دیا ہے۔ یعنی یہ زمین جو ہے، میں نے تمہاری زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس زمین کے اندر تمہاری میں نے رکھ دی ہیں، اور تمہاری تمام تر ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت اگر زمین سے یہ سبزہ نہ اگائے، اس چاند، اس سورج کو نہ نکالے، تو صرف سورج کو ہی نہ نکالے، یعنی سورج ہی نہ نکلے اگر، تو نہ زمین سے سبزہ اگے گا، نہ آسمان سے بارش برسے گی، اور اس طرح سے انسان اور جانور جو بھی اس وقت موجود ہوں گے وہ سارے بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو سورج کو نکال سکے اور اس کو چلا سکے، یعنی
آج جو ہمارے پاس جتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی ہے، دنیا کا کوئی بھی اگر ایسا سائنسدان، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ٹیکنالوجی اس قابل ہوتی کہ وہ سورج کو جو ہے وہ اپنے یعنی کنٹرول میں لا سکتی ہے، اور سورج کو نکال کے اس کی تمازت سے یہ سارے یعنی کام کر سکتی، کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سورج کو نہ نکالے تو سورج نہ نکلنے کی وجہ سے نہ تو یہ بارش کا سماں ہوگا، نہ دن نکلے گا، نہ فصلیں اگیں گی، اور اس طرح سے یہ تھوڑے ہی دنوں میں قبرستان بن جائے گی یہ ساری زمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کو جو ہے ہمارے لیے ہماری ضرورت کے مطابق بنایا، اس کو کریٹ کیا، اور حالانکہ یہ روز کی بنیاد پہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ یعنی صبح سے شام تک، پھر رات، اور پھر صبح تک، یہ جو سسٹم اللہ نے دن رات کا بنایا ہے، اس کے اندر ہماری زندگی کے تمام تر کام رونما ہو رہے ہوتے ہیں، اور موسم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، اور سارے کام ہمارے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس سسٹم میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لا دے، اس سسٹم کو منجمد کر دے، اس سسٹم کو بند کر دے، تو ہم سب مر جائیں گے، ہم سب ختم ہو جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو جو رب ہمیں اتنا کچھ انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، ہم کیسے اس کو نہیں پہچان سکتے؟ ہم کیسے نہ پہچانیں اس کو؟ ہم کیوں نہ اس کی جو ہے عبادت کریں؟ تو یقیناً ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس کی ان تمام تر نعمتوں سے، اس کی ان تمام تر تخلیقات سے، مخلوقات سے، اس کے انعامات سے، اس کے کرم اور فضل سے، کہ جو ہم پر وہ صبح و شام کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، اس لیے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کرو، تم وہ کام کرو جو یعنی اللہ کی نافرمانی والے ہیں، اور ایسے ایسے کام کرو کہ جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام تر باتوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنی ان نعمتوں سے نوازا، اس کا یہ کرم اور فضل ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی یہ جو نعمتیں اللہ کی ہمیں ملی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا ہو اور ہم اپنے رب کو راضی کریں، بلکہ آخرت جو اللہ نے ہمارے لیے جنت کی صورت میں بنائی ہے اس کے بھی ہم مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس کتاب قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔